نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس رب کے فرمان کا انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس کے دیے ہوئے دین کے منکر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے اس کے بھیجے ہوئے جو اس کے اپنے نمائندے ریپریزنٹیٹیو ہیں انبیاء کرام، ان کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم نہیں تھے، فاحیاکم، تمہیں اس نے زندگی دی، پھر اس کے بعد پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور تمہیں پھر زندگی عطا فرمائے گا، اور ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں پلٹ کر کے اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس اللہ کی بارگاہ کے تم باغی کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں ہزاروں نعمتیں تمہاری محنت کے بغیر تمہیں عطا کرتا ہے۔ دن جب آتا ہے سورج کی روشنی کے ساتھ، تو یہ سورج کی روشنی بھی تمہیں تمہاری محنت سے نہیں مل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور اس روشنی سے تمہیں ہزاروں فائدے ملتے ہیں، ہزاروں انرجی تمہارے وجود میں آتی ہے، یہ اس کی عطا سے آتی ہے۔ وہ تمہیں نیند کی نعمت سے نوازتا ہے، وہ نیند بھی تم اپنی طاقت سے نہیں لاتے ہو، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ تو ہزاروں ہزار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری محنت کے بغیر دے رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تو پھر تم اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس اللہ کے کیسے باغی ہو سکتے ہو؟ کیسے اس کے حکم کو چھوڑ کر کے اور اس کے نمائندوں کی، اس کے ریپریزنٹیٹیو کی جو پیروی ہے، اس کے دیے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے کہیں اور کسی اور جگہ کی چیز کو، کسی اور دین کو اپنا کر کے اس کی پیروی کر سکتے ہو؟ یہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، مانو یا نہ مانو، پلٹ کر کے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک وہ طبقہ جو انکاری ہے، جو اللہ کا انکاری، اس کے دین کا انکاری، اس طبقے کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ایک وہ طبقہ ہے جنہیں ماننے والوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو ماننے والوں کا گروہ ہے۔ ان کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ وہ پوری زندگی ایک ہی بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور ہمیں پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہی وہ تعلیم ہے جو ایمان والوں کی عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایمان والا اپنی پوری زندگی اس بات کو مانتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے کہ ہم تو ہیں اللہ کے لیے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے لیے، تو یہاں یہ بات ثابت ہوگی، جب ہم ہیں اللہ کے لیے تو ایمان والے کبھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہماری منزل بھی وہی ہے۔ ایمان والے بخوشی اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہماری تو خوشی یہ ہے کہ ہمیں پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اس وقت عقیدہ آدمی کا بنتا ہے جب وہ دنیا کو منزل نہیں سمجھتا، اور ایمان والوں کی شان بھی یہی ہے
کہ اس دنیا کو وہ ڈیسٹینیشن نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس دنیا کو راستہ سمجھتے ہیں آگے جانے کا، یہ آخرت کا راستہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مقدس میں ایک صورت ہے، سورہ نصر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب جب اللہ کی طرف سے فتح، نصرت، مدد آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج، ایک بڑی تعداد میں دین کے اندر آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے محبوب، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کی بے عیبی بیان کیجئے، اپنے رب کو سراہیے، واستغفر، اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، تو یہاں پر اسلام یہ تعلیم دے رہا کہ ایمان والے کی یہ بھی ایک شان ہوتی ہے، ایک طرف اگر وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے ہمیں پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو دوسری طرف ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جب نعمت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اور بھی جھکا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اور بھی زیادہ وہ عبادت گزار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف اور بھی اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، وہ سرکش پھر نہیں رہتا۔ یہاں یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات کی تم پر بارش کرے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف اور جھکاؤ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اپنے محبوب کو یہ بتا کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے تو فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر اپنے رب کی تسبیح کرو اور اپنے رب کی حمد بیان کرو اور استغفار کرتے رہو، عاجزی کے ساتھ رہو اور اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھو۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ دوستان محترم، جب آپ کا یہ عمل ہوتا ہے تو یہی عمل آپ کے لیے اعلان کرتا ہے، آپ کا یہی ایکشن اعلان کرتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس لیے اور یہی عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ نبی کے ساتھ رہنے والی بے جان چیز جو نبی کے ساتھ رہتی ہے وہ بھی راستے سے بھٹکی ہوئی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے، پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ نے دریا میں ڈالا تھا ایک صندوق میں رکھ کر کے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ صندوق وہیں گیا جہاں حضرت موسیٰ کو جانا تھا، یعنی فرعون کے محل کی طرف۔ تو نبی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی بہاؤ میں آ کر کے ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہی ہوتا ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اسی وقت پتا چلے گا، آپ کا جو ایکشن ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ عمل ہی یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ نعمتوں سے نوازے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، جتنی نعمت بڑھے اتنا ہی جھکاتے چلے جائیے، اتنے ہی بڑے عبادت گزار بن جائیے، اتنی ہی تسبیح کیجئے، اتنا ہی استغفار کیجئے، اور اپنے اندر نعمتوں کے پانے پر گھمنڈ نہ پیدا کیجئے بلکہ عاجزی پیدا کیجئے، اپنے اندر پرائیڈ کو دور کر دیجئے، تکبر کو دور کر دیجئے، اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، اور جتنا آپ جھکتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اپنی نوازشات کی بارش فرمائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں اپنے رکھیے گا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا مقابلے پر جب اللہ کا انکار کر کے اللہ کے مقابلے پر فرعون آیا یا نمرود آیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون غرق ہوا، نمرود بھی ہلاک ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا تمام تر طاقتوں کے باوجود وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ نے یہ بڑے بڑے لوگوں کی مثال دے کر بتایا کہ یہ بادشاہ تھے، طاقتور تھے، لیکن اللہ کے مقابلے میں جب آئے تو ان کا یہ انجام ہوا، وہ بھی دنیا میں، آخرت میں جو ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو ذرا غور کرو، جب ایسے بڑے جو طاقت رکھے ہوئے لوگ اللہ کے سامنے اکڑ گئے تو ان کا یہ انجام ہوا، تو آپ اپنی حالت پر، ہم سب کو اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب طاقتور جو واقعی طاقتور دنیاوی اعتبار سے تھے، اس کے سامنے
اس کے بھیجے ہوئے ایک مچھر کے مقابلے میں بھی کھڑے نہ ہو سکے تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہی ہماری حفاظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، مومن بننے میں ہمارا فائدہ ہے، ایمان والا بننے میں ہمارا فائدہ ہے، ماننے میں ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان ہی کی ایک ایسی دولت، ایک ایسی روشنی ہے جو دل کو سکون بخشتی ہے، اور دل کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو لوگ بے چین ہوتے ہیں، جنہیں سکون نہیں میسر ہوتا ہے، پوری دنیا کی دولت دے دیجئے تب بھی وہ بے چین ہی رہتے ہیں۔ تو سکون بھی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازتا ہے، ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ اپنے کریم رب سے، تیرا رب کریم ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری بہترین صورت بنائی ہے۔ اسی لیے جب کوئی تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے تو یاد رکھیے گا، تصویر کو جہاں رکھ دیتا ہے وہ تصویر وہیں رہتی ہے، ہٹتی نہیں ہے، اس لیے کہ بنانے والے نے اسے جہاں رکھ دیا وہ اچھی بھی وہیں لگے گی، بس بنا دیا، بنا کر رکھ دیا، وہ تصویر وہیں رہتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ نے بنایا ہے، تو جب اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ ہمیں جہاں رکھے ہمیں بھی وہیں رہنا چاہیے۔ جہاں رکھے اگر وہاں سے ہم ہٹے تو یہ بغاوت ہے، اور ایمان والے بغاوت نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں ہم تو ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں پلٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہی ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شان سے ہم سب کو دنیا میں بھی رکھے، اور دنیا سے جب اٹھائے تو اسی شان کے ساتھ اٹھائے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی چمک ہو، اور ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی پیروی کریں، اپنے اللہ پر کامل بھروسہ توکل کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔